نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا عامر صاحب سے چند سوالات ہیں۔ وہ کہا کرتے ہیں سب سے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر حکومت مولانا عبدالعزیز صاحب کو چھوڑتی ہے تو آ جائیں، مجھے کوئی اشکال نہیں ہے، اگر جامعہ حفصہ بنتا ہے مجھے کیا اعتراض ہے۔ بات یہ ہے کہ میں لال مسجد میں اگر آنا چاہتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، اور میں اگر جھوٹ بولوں تو اللہ میری بخشش نہ کرے، تو اس لیے کہ اس کو حق و صداقت کا مرکز بنانا چاہتا ہوں، اور یہ ایک عظیم مرکز تھا اور یہاں ایک عظیم جامعہ تھا۔ آج وہ عظیم جامعہ نہیں ہے، اور حق و صداقت کی وہ آواز جو یہاں سے اٹھتی تھی وہ اب نہیں اٹھ رہی۔ اس لیے اگر میں چاہتا ہوں تو صرف میرا مقصد یہ ہے، ورنہ اگر انسان ہمت اور حوصلہ جرأت کرے تو جہاں بیٹھتا ہے وہیں سے حق و صداقت کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ آج جامعہ حفصہ G732 جو ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، تقریباً اس کے کوئی 6-7 کمرے تھے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے 6-7 سال کے اندر، 8 سال کے اندر جب میں رہا ہوا تو رہا ہونے کے بعد یہاں میں نے تعمیر کی کوشش شروع کی، تو الحمدللہ اس میں مشکلات تو پیش آئیں اور حکومت نے رکاوٹ ڈالی اور بہت شدید رکاوٹیں ڈالیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جامعہ حفصہ کی طالبات کیوں پہرا دیتی ہیں؟ جامعہ حفصہ کی طالبات اس لیے پہرا دیتی ہیں کہ جب جن کو پہرا دینا چاہیے وہ پہرا نہیں دیتے۔ آج بھی راتوں کو جامعہ حفصہ کی طالبات پہرا دیتی ہیں، جن کو پہرا دینا چاہیے وہ نہیں پہرا دیتے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مرد حضرات جامعہ فریدیہ کے طلباء نہیں آتے پہرا دینے کے لیے، کیونکہ اساتذہ کی رائے نہیں ہے، وہ بیچارے چاہتے بھی ہیں لیکن وہ نہیں آ پاتے، تو مجھے کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو جب ہم نے یہاں تعمیرات شروع کی، مجھے یاد ہے تو یہاں پولیس آ گئی کہ آپ تعمیرات نہیں کر سکتے، تو جامعہ حفصہ اس وقت چھوٹا سا تھا، اس وقت شروع ہوا تھا، تو میری بیٹیاں الحمدللہ سامنے آئیں اور آ کر انہوں نے پولیس کے سامنے آ گئیں اور انہوں نے کہا ہم تعمیر کریں گے، اور الحمدللہ راہیں کھلی اور تقریباً 20 مرتبہ نوٹس دیے گئے کہ آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ اسی کے پاکستان میں یہ چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ طاغوتی نظام والے مدارس کو چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہاں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ تو مساجد بھی نہیں بننے دے رہے تھے اسلام آباد میں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اسلام آباد بنا تو انہوں نے شاید ایک آدھ مسجد رکھی تھی اسلام آباد میں، 1-2 مسجدیں رکھی تھی، مسجدیں ہی نقشے میں نہیں رکھی تھی۔ اس لیے کہ یہ تو نظریاتی فکری طور پر ظاہری تو مسلمان ہیں، لیکن اندر سے یہ لوگ ان کافروں سے بھی بعض اعتبار سے بدتر ہو چکے ہیں۔ جو کافر ہیں ان کے اندر تو پھر بھی اخلاق ہیں، کردار ہیں، لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوششیں کی اور تقریباً 150 کے قریب مساجد بنائیں۔ اس کی اگر کہیں گے تو میں تفصیل دے سکتا ہوں۔ ایک رات میں یہاں معاویہ مسجد ہے، ایک رات میں مسجد بنی۔ حضرت مولانا رویس خان حفظہ اللہ ابھی زندہ ہیں، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی ہیں، جن کو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جب اغوا ہوئے تھے تو ان کو بھی اغوا کیا گیا تھا بھٹو کے دور میں۔ وہ گواہ ہیں کہ کتنی مساجد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی، حکومت نہیں چاہ رہی تھی۔ اور یہ شرعی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت اجازت نہ بھی دے اور ضرورت ہو مسجد مدرسے کی تو سرکاری زمین پر مسجد مدرسہ بنانا جائز ہے۔ آج سعودی عرب میں مدرسوں کی اجازت نہیں ہے تو کیا مدرسے نہ بنائے جائیں؟ آج مصر میں اجازت نہیں ہے مدرسوں کی تو مدرسے نہ بنائے جائیں۔ یہی حال ہے کہ وہاں نہیں بنا رہے تو نہیں بن رہے، تو یہاں بھی یہ لوگ تو چاہتے ہیں مدرسہ مسجد بنے ہی نہ، تو اس لیے علماء اکرام کا فرض ہے کہ وہ بنائیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے بنائی، تو ایسے ہی ہم نے بھی کوشش کی مدرسوں کے لیے، تو 20 نوٹس آتے رہے لیکن ہم نے کوشش کر کے بنوائی۔ لیکن جامعہ سیدہ حفصہ G732 کے بننے میں مولانا عامر صاحب آپ بتانا پسند کر دیں کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ کبھی کوئی تعاون کیا؟ کبھی اس مشکل کے سفر میں جو تقریباً 12 سال ہمارے اوپر جاری رہا اور تعمیرات شروع ہوئی، تو اس کے بعد بھی تقریباً کوئی 8 سال 9 سال کا سفر ہے، تو آپ مجھے جانا پسند کریں گے اور قوم کو پسند کریں گے کہ آپ نے جامعہ حفصہ G732 کی تعمیر و ترقی میں کیا کردار ادا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے رہائی کے مسئلے میں کچھ کیا، قطعاً کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر رہائی کے مسئلے میں کردار ادا کیا تو پھر میں عدالتوں کے دھکے کیوں کھاتا رہا؟ ام حسان صاحبہ اور میری بیٹیاں عدالتوں کے دھکے کیوں کھاتی رہیں اور عدالتوں کی فیسیں کیوں بھرتی رہیں جب میں 2 سال جیل میں رہا؟ اور پھر اس کے بعد تقریباً ہم 7-8 سال تک عدالتوں کے دھکے کیوں کھاتے رہے اور ان کی فیسیں کیوں بھرتے رہے؟ آپ کہتے ہیں فلاں نے تعاون کیا تھا، فلاں نے تعاون کیا تھا، جمعیت والوں نے۔ اگر وہ کیا تھا تو آج جمعیت والے کیوں نہیں تعاون کر رہے؟ اس جمعے سے پہلے جمعرات کو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ جامعہ سیدہ حفصہ
کے لیے 4 مرلہ جگہ دی جائے، یعنی انتہائی ظالمانہ فیصلہ ہے کہ وہ عظیم جامعہ جس میں 4000 بچیاں سے زائد پڑھتی تھی اور ہم نے بڑی کاوشوں سے تعمیر کیا تھا، اور پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ بھی چکا سن 2007 میں، اس کو کالعدم قرار دی جاتا ہے سوموٹو ایکشن لے کر، اور کہا جاتا ہے 4 مرلہ کی جگہ دی جائے، اور وہ بھی کس کو دی جائے؟ وہ دی جائے کس کو؟ وہ حکومت۔ جو یہ مذاق نہیں ہے، یہ ظلم عظیم نہیں ہے، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جمعہ گزرا، اس جمعے کو آپ نے اس موضوع پر بیان کیا؟ اگر بیان کیا تو مجھے بتا دیں، قوم کو بھی بتا دیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت جمعیت کا کہتے ہیں، ہمیں جمعیت کا احترام ہے، سارے بزرگوں کا اکابر کا احترام کرتے ہیں، تو جمعیت کا کوئی بیان دکھا دیں، جمعیت والوں کا، کہ انہوں نے کوئی بیان جاری کیا ہو اس سارے تکلیفوں کے سفر میں۔ مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا کہ جمعیت نے کوئی تعاون کیا ہو، تو اس جمعے کو بھی آپ کو بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے کوئی بیان نہیں کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اور صرف کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کی کوشش کر رہے ہیں، نہ تو اس کے لیے آپ نے کبھی کوئی تعاون کیا۔ اور لال مسجد ہم آنا چاہتے ہیں، حق و صداقت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سلسلے میں بھی تعاون نہیں کرتے۔ آپ جامع حفصہ جو اس وقت وہاں موجود ہے، ہم نے کھولا ہے، اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ آپ وہاں چاہتے ہیں کہ یہ کیوں کھولا گیا ہے۔ تو آپ اپنی اداؤں پر غور کریں، اور یہ باتیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہمیں مجبوراً کچھ گزارشات سامنے رکھنی پڑیں گی قوم سے، اور آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ رہائی کے بعد تقریباً 7-8 سال میں جامعہ سیدہ حفصہ ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے، جس پر میرے اندازے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی 50-60 کروڑ خرچ ہو چکے ہیں۔ تو اس میں مشکلات آئیں، ہماری بچیوں نے فاقے بھی کاٹے، اور ہمارے ساتھ حکومت نے مشکلات ڈالی۔ ان مشکلات کے حل کے لیے آپ کے آج کل بڑے تعلقات ہیں حکومت سے، آپ نے کبھی کوئی کوشش کی کہ میں نے یہ کوشش، یا کبھی مالی تعاون کی کوشش کرنے کے لیے آپ سے میں نے عرض کیا کہ آپ دوستوں سے کہہ کر مالی تعاون کرائیں، تو آپ کا جواب یہ تھا کوئی تعاون نہیں کرتا۔ کبھی آپ نے وہ 7-8 سال میں کوئی 10-15 ہزار کا تعاون بھی کیا؟ اگر کیا تو مجھے بتا دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کوئی دیتا نہیں ہے، آپ نے تو اپنے گھر کے لیے آپ کہتے ہیں میرے 16 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، جو لال مسجد میں نے اس کی تزئین کی، ٹائلیں لگائیں، اور اس پر تو 16 لاکھ روپے لگ گئے۔ لیکن یہاں کے لیے آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ تعاون نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ارادہ ہو، بزرگ فرماتے ہیں ارادوں پر اللہ تعالیٰ فیصلے فرماتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ارادہ کیا ہے، تو آج جامع حفصہ کو آ کر دیکھیے، جامع حفصہ G732 ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے، جامع حفصہ ڈلہ ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے، جامع حفصہ سوات ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے، جامع حفصہ ٹکسلا ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے، جامع حفصہ گولڑا ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے۔ آپ اس سارے سفر میں بتانا پسند کریں گے کہ آپ نے 2-3 کمروں کا مدرسہ بھی بنانا پسند کیا ہے؟ اگر ہے تو وہ بتا دیجئے کہ کہاں۔ الحمدللہ اپنے علاقے کے اندر کوئی 35 مدارس بنائے ہیں۔ جامعہ عبداللہ بن غازی، جہاں علامہ عبدالرشید غازی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے، وہ ایک عظیم جامعہ بن چکا ہے۔ تو مساجد مدارس کا ایک جال بنایا، ابھی تو میں نے تھوڑے سے مدارس نقل کیے، اور بہت سارے ہمارے مدارس ہیں۔ جامع حفصہ اڈیالہ ہے، جامع حفصہ فتح جنگ ہے، جامع حفصہ بارہ ہے، تو اور کئی مدارس ہیں۔ تو اس سارے سفر میں آپ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا کیا تعاون رہا؟ ہمیں یہ لوگ صرف جامع حفصہ G732 میں ایک گیس کا میٹر ہے، ہم ان سے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں گیس کا میٹر دے دو، وہ گیس کا میٹر ہمیں نہیں دے رہے 10-12 سال میں۔ ہم منتیں کر رہے ہیں ہمیں بجلی کا 1 میٹر اضافی دے دو، 32 گھر ہیں جامع حفصہ ادھر G732 میں، ایک بجلی کا میٹر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے ان دوستوں سے جن کے ساتھ آپ کے بڑے آج کل تعلقات ہیں، کبھی کہا کہ 1 میٹر دے دیں؟ یا آپ جمعیت کے بارے میں کہتے بڑا تعاون کیا، تو ان سے کہہ کر آپ نے ہمیں 1 میٹر دلوایا؟ اگر دلوایا تو آپ بتا دیں کہ 1 میٹر صرف اس 8-9 سال کے عرصے میں ہم بجلی کے لیے بحرانوں میں پریشان رہے، اور گیس کے بحرانوں میں پریشان رہے، روٹی پکنے کا مسئلہ بن گیا، لکڑیوں پر روٹیاں پکتی رہیں۔ کبھی آپ نے جمعیت کے بڑوں سے کہہ کر ہمیں 1 میٹر دلوایا؟ اگر دلوایا تو آپ بتا دیجئے۔
تو یہ چند چیزیں ہیں جو آپ سے ہم اس لیے گزارشات کر رہے ہیں کہ آپ اب تک یہ میں چیزیں عرض نہیں کرتا تھا کہ آپ سب کو کہتے نہیں تھے ہم تو مولانا صاحب کے ساتھ ہیں، مولانا صاحب آئے ہیں، ہم ان کو آئے تو ہم کو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اور بات ہے، کبھی آپ نے درخواست دی کہ مولانا عبدالعزیز صاحب کو بحال کیا جائے، کبھی آپ نے جمعیت والوں کے ساتھ جا کر ملے کہ جی مولانا عبدالعزیز صاحب کی بحالی کی کوشش کی جائے، اگر ہے تو وہ آپ مجھے کاوش بتا دیں۔ تو ان سوالوں پر آپ غور کریں اور آپ قوم کو بتائیں، اور بے شک جمعے میں بتائیں کہ میں نے یہ کوششیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔